بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سب سے بڑی آیت آیت الکرسی ہے۔ اس آیت الکرسی کے 50 الفاظ ہیں اور اس آیت الکرسی میں اللہ رب العزت کی وحدانیت، اللہ رب العزت کی ربوبیت، اللہ رب العزت کی الوہیت کے 11 دلائل اللہ نے اس آیت الکرسی میں بیان کیے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت ابو منذر رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا کہ اے ابو منذر بتاؤ، قرآن مجید کی سب سے افضل آیت کون سی ہے؟ حضرت ابو منذر نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے دوبارہ پوچھا کہ ابو منذر بتاؤ، قرآن مجید کی افضل آیت کون سی ہے؟ حضرت ابو منذر نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی کہ وہ آیت الکرسی ہے۔ میرے پاک پیغمبر نے حضرت ابو منذر کے سینے پر ہاتھ مارا اور ہاتھ مار کر کہا، اللہ کی قسم تو نے صحیح کہا، یہی آیت سب سے افضل آیت ہے اور تجھے مبارک ہو تیرے علم کی وجہ سے۔ تو اس لیے یہ بات ثابت ہو گئی کہ قرآن مجید کی آیات میں سے سب سے افضل آیت وہ آیت الکرسی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی حدیث مبارکہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر میں آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے، اللہ رب العزت اس گھر میں شیاطین کو داخل نہیں ہونے دیتے۔ وہ گھر شیاطین کی نحوست سے، شیاطین کے شر سے بچا رہتا ہے جس گھر میں آیت الکرسی کی تلاوت ہوتی ہے۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے، جس نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، اس نماز سے لے کر اگلی نماز تک اس کی حفاظت اللہ رب العزت فرشتوں کے ذریعے سے کرواتے۔ ایک روایت میں میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے، اس کے اور جنت کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوتی سوائے موت کی۔ اس کی وضاحت کچھ یوں سمجھے کہ گویا کہ ایسا آدمی جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، جو ہی وہ اس دنیا فانی کو چھوڑ کر جائے گا، اس کی آنکھ بند ہوگی، اللہ پاک اس آیت الکرسی کے پڑھنے کی وجہ سے، اس کی برکت کی وجہ سے اللہ پاک فی الفور اس کو جنت میں داخلہ دیں گے۔ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب میں نے یہ حدیث پاک سنی کہ آپ نے فرمایا کہ آیت الکرسی اللہ نے مجھے عرش کے خزانوں میں سے یہ آیت الکرسی عطا فرمائی ہے، اور جو مجھ سے پہلے نبی اور رسولوں کو اللہ نے عطا نہیں فرمائی۔ حضرت علی فرماتے ہیں، اس حدیث مبارکہ کے سننے کے بعد اللہ کی قسم میں نے کبھی رات کو ایسا نہیں ہوا کہ میں رات کو سویا اور میں نے اس آیت کریمہ کی تلاوت نہیں کی۔ اس سے اس بات کا بھی علم ہوتا ہے کہ رات کو سوتے وقت آیت الکرسی کی تلاوت کر کے پھر سونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ سب سامعین کو ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔